الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ذلك الكتاب لا ريب فيه۔ معزز دوستو، عزیز ساتھیو، قرآن مجید میں جو اخلاقی چیزیں بیان کی گئی ہے، اخلاقی تعلیمات بیان کی گئی ہے، اس کی آج آخری کڑی ہے۔ ایمان والے ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، قرآن والے ہونے کے ناطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہونے کے ناطے ہم سب کا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ہمارے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنے اعمال کو ان میں ڈھال لیں۔ یہ ہماری کیا ہے؟ ذمہ داریاں ہیں ایمان اور اسلام کو بچانے کے۔ اگر اپنی شناخت مٹاتے ہیں، اپنی پہچان مٹاتے ہیں، تو ایمان اسلام تو آپ کے اندر ہے، لیکن آپ کے جسم، آپ کے عمل، آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق سے ایمان کیا ہو گیا ہے؟ مٹ گیا ہے۔ تو جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو کر، صحبت یافتہ ہو کر صحابہ نے جو دکھلایا، اصل میں ایمان، قرآن، احادیث مبارکہ، نبی کی ساری زندگی، اسوہ حسنہ، حیات طیبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، صحابہ کرام ان کی جیتی جاگتی زندہ مثال تھی۔ جہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی احادیث، آپ کی سنتیں پڑھتے ہیں، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی سیرتوں کو بھی محفوظ کیا گیا ہے، ان کے قول و فعل کو محفوظ کیا گیا، ان کے اعمال کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ ہمارے جو صحابہ ہے یہ ستاروں کے مانند ہے، اگر تم نے ایک کی بھی پیروی کر لی تو تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی صحابہ تمام کے تمام نبی علیہ السلام کی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ صحابہ تو وہ تھے جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کا امتحان لیا، دلوں کو جھانکا، تو صحابہ کے دل ایسے نظر آئے جو نبی کی صحبت کے ایک دم مطابق، نبی کی صحبت کے لائق ہو۔ یہ وہ صحابہ کی زندگی اور صحابہ کی سیرت ہے۔ تو اصل بات یہ ہے ہماری کہ ہم انسان ہونے کے ناطے، اور سب سے بڑی چیز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کے ناطے، اس سے بڑی چیز قرآن مجید پر ایمان لانے والے ہونے کے ناطے ہماری زندگی میں صحابہ کی طرح، صحابہ کے طرز زندگی پر، صحابہ کے طریقے پر آ جانی چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے احکام کی پیروی کا صحیح راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، مَن یُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْیَا نُؤْتِهِ مِنْہَا، ہمارا جو عمل ہونا چاہیے یہ دنیا کے لیے ہو، آخرت کے لیے ہو، ہمارا ہر عمل آخرت کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا ہر عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہم دنیا طلبی کرتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں اپنے عمل سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا کہ جو دنیا چاہتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں۔ بھائی ثواب الدنیا نؤتیہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا، جو چاہے گا اس کو دنیا چاہے گا دنیا مل جائے گی، دے دیں گے، اور
جو آخرت چاہے گا آخرت بھی دے دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی نیکی سے، اپنے عمل سے، اپنے اچھے کام سے اللہ سے صرف دنیا مانگتے، صرف دنیا مانگتے، آخرت نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسی چیزوں سے دنیا طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے لا خلاق لہ فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ہم نے دنیا میں چاہا تو دے دیں گے. فمن کان منکم من یرید العاجلہ، جو دنیا چاہتا ہے، فمنکم من یرید الدنیا، جو دنیا چاہتا ہے، ہم جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں نہیں دیتے، ہماری مرضی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا بتلا رہا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کہتے ہیں ایمان والے، جو کہتے ہیں اللہ والے، جو کہتے ہیں رسول اللہ والے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہماری صفت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے اچھے عمل سے، اپنے کام سے، اپنے اچھے کردار سے صرف دنیا طلب نہ کرے اللہ تعالیٰ سے، بلکہ دنیا میں مانگے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں ہمیں حسنہ بہترین زندگی عطا فرما، اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں عیشت راضیہ اور بہترین زندگی عطا فرما. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بولو وقنا عذاب النار، کہ جہنم کے عذاب سے اللہ ہمیں بچائے. قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں اخلاص بتلاتی ہے کہ اب خالصتاً اللہ کے لیے کرنے والے ہو. حنفاء للہ مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین، کہ ہمارا عمل جو ہے، ہماری عبادت، چاہے مالی ہو، چاہے جسمی ہو، چاہے کسی اور طرح کی عبادت ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی اور عمل کر رہے ہو بول چال کے اعتبار سے، مخلصین لہ الدین، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے غیر کا وہاں تصور نہیں آنا چاہیے. اگر ہم نے اس میں ملاوٹ کر دی، اگر ہم نے نیت خراب کر لی، اگر ریا داخل کر دیا اس کے اندر، اگر ہم نے احسان جتلا دیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے فرماتے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. ریا کر کے، وہاں تکلیف دے کر، وہاں کسی اور طرح سے احسان جتلا دیا تم نے، تو تمہارے عمل سارے بیکار ہو جاتے، سارے بیکار ہو جاتے. اللہ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ایسے عمل کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ جو ریا کا تعلق ہے عجیب جگہ سے ہے. ریا کا تعلق اصل دیکھتے ہیں تو دل سے ہے، دل سے. جسم سے، ہاتھ سے، پاؤں سے یہ ظاہری تعلق ہے، لیکن خاص تعلق جو ہے ریا کا تعلق، یعنی دکھاوا کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. شہرت کا تعلق کیا ہے؟ دل سے. یعنی دل سے، اندر سے آدمی چاہ رہا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں، اندر سے آدمی چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی شہرت ہو جائے، لوگوں کے بات معلوم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں ایک اصول ہے، چاہے وہ برائی ہو چاہے اچھائی ہو، اگر آپ اچھا عمل کرتے ہیں چھپا کر کیجئے، اس کو ہٹا کر کیجئے، لوگوں سے بچا کر کیجئے، اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے محبت دلوں میں ڈال دے گا. ریا کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ ریا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. ریا دکھاوا اور بڑائی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اسی لیے اسلام اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے. بس کوئی بھی کام کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہو، تعلیمات دے رہے ہو، خرچ کر رہے ہو، عبادات کر رہے ہو، وہ صرف مخلصین لہ الدین اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہ بات طے کر لے کہ ہمارا عمل اگر اللہ کے لیے ہوگا، چھوٹا عمل اللہ کو پسند ہوتا ہے، بڑا عمل اگر دکھلاوے کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے کہ ہمیں تمہارے عمل کی ضرورت نہیں ہے. ہم جس معاشرت میں ہیں اس میں تنہائی پسند، اس کو رہبانیت کہہ سکتے ہیں. عیسائی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں رہبانیت جائز تھی. رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا تھا جو راہب ہوتے تھے
وہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا کہا کرتے تھے. وہ جنگلوں میں چلے جاتے، دنیا سے دم کٹ جاتے تھے. اسلام نے یہ چیز نہیں، اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. ان عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ رہبانیت کو لازم کر لیا تھا. ہم نے تو لازم کیا ہی نہیں تھا. اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے. اسلام میں اصل ہی وہ ہے جو نبی کی زندگی ہے. نبی علیہ السلام بیک وقت نبی ہے، بیک وقت پیغمبر ہے، بیک وقت داعی ہے، بیک وقت مبلغ ہے، بیک وقت پورے دنیا کی بادشاہت قائم کرنے والے ہیں، حکومت قائم کرنے والے ہیں، اسلام پھیلانے والے ہیں، اللہ کی وحی کی تبلیغ کرنے والے ہیں، لوگوں کے دلوں کے تزکیہ کرنے والے ہیں، قرآن مجید پہنچانے والے ہیں، حکمت بتلانے والے ہیں، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنے والے ہیں، اسلام پر یلغار ہو رہا ہے تو جہاد کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بیٹے بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھتیجے بھی ہے، کسی کے پوتے بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، علاقہ بھی ہے، شہر بھی ہے. تمام تر صورتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کیا کیا ہے؟ بتایا ہے. 23 سال کی جو زندگی ہے نبوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور جو 40 سال کی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کے اعلان سے پہلے کی زندگی ہے، یہ جو 40 سال کی زندگی ہے یہ بہت زیادہ بیزی شیڈیول نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبوت کا بار نہیں، قرآن پہنچانے کا بار نہیں، لوگوں کی تبلیغ کا بار نہیں، لیکن 23 سال سے زندگی گزری ہے تمام تر بوجھ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. چونکہ کیوں؟ رہبانیت نہیں ہے تو ہمیں تو نبی کے طرز زندگی پر آ کر اسلام کی تبلیغ بھی کرنی ہے، اسلام کی اشاعت بھی کرنی ہے، قرآن پر بھی عمل کرنا ہے، نبی کی زندگی پر بھی عمل کرنا ہے، سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے. اگر ہم جنگلوں میں چلے گئے اور پھر عمل کیے تو کیا کمال ہوا؟ کوئی کمال ہوا؟ یہ معاشرت کے خلاف ہے، انسانی تمدن کے خلاف ہے، انسانی تہذیب کے خلاف ہے. سارے لوگ الگ الگ جنگلوں میں چلے جائیں گے تو دنیا کیسے بسے گی؟ قرآن کیسے پھیلے گا؟ احادیث نبویہ کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ سیرت طیبہ پر عمل کیسے ہوگا؟ تو ہم رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے میل جول کے ساتھ، تہذیب و تمدن کے ساتھ اگر عمل کرتے ہیں تو یہ اسلام میں قابل تعریف ہے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلا دیا، کیونکہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. اب جو ہے ہم ایمان والے ہونے کے ناطے ہمارے کچھ فرائض بنتے ہیں میرے بھائی. کیا فرائض ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم خاص طور پہ اگر آج کی ڈیٹ کی بات کریں تو ہر ایک اپنے اپنے میں مست ہے، ہر ایک اپنے اپنے مست ہے. کوئی اچھا کر رہا ہے تو کرے، کوئی برا کر رہا ہے تو کرے. بھائی ہم کو ہٹ کے رہنا ہے، ہم کو بچ کے رہنا ہے نہیں. ہم کو تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، امت ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، اسلام والے ہونے کے ناطے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اے امت محمدیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے. اب لوگ یہاں پر عام ہیں. لوگ کیا ہے؟ عام ہیں. مسلم ہو، نان مسلم ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہم جو ایمان والی امت ہے یہ تمام لوگوں کے لیے برابر ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہمارا شعار بتایا، ہمارا ایک مزاج بتایا کہ ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے. مزاج جو ہونا چاہیے قرآن کے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے، قرآنی اخلاقی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا داعیہ ہر وقت موجود ہو، ہر وقت. قرآن مجید کی جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو عام طور پہ ہم چونکہ تبلیغی جماعت سے جو تعلق رکھتے ہیں احباب ہمارے، وہ اکثر ان آیتوں کو پڑھتے ہیں. تو کبھی کبھی ہمارے دماغ میں بھی آ جاتا ہے صرف تبلیغی جماعت والوں کے لیے آئے تھے. میرے بھائی نہیں، قرآن تو سب کے لیے ہے نا.
قرآن تو سب کے لیے، یہ سب کا فریضہ ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، چاہے تبلیغی جماعت والے ہو، غیر تبلیغی جماعت والے ہو، دیوبندی ہو، بریلی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی ہو، یہ قرآن مجید کی آیت سب کے لیے ہے۔ پہلو بدل لیجئے، طریقے بدل لیجئے، پہلو بدل لیجئے، طریقے بدل لیجئے، کام کے طریقے بدل سکتے ہیں، لیکن اب پہنچے گا کہاں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر۔ یہ معاشرت کے سدھار کی سب سے بہترین آیت ہے، معاشرت کے سدھار کی سب سے بہترین آیت ہے۔ معاشرے میں بگاڑ ہو، علاقے میں بگاڑ ہو، قریہ قریہ بگاڑ ہو، بستی بستی بگاڑ ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امر بالمعروف بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اللہ تعالیٰ نے آپس میں ایک دوسرے کو صحیح تلقین کرنے کی بھی قرآن مجید میں دعوت دی۔ ہم پڑھتے آتے ہیں، سورۃ العصر بہت چھوٹی سی آیت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اگلی جو آیت ہے، اگلی جو آیت کا ٹکڑا ہے، وہ بہت اہم ہے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے ہم انسانیوں، ہم انسان کو، ہم ایمان والوں کو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپس میں ایک دوسرے کو حق اور سچ بات کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ ریکھ بھلائی کے حکم کرنے کی تلقین کرو، آپس میں میل جول کی تلقین کرو، آپس میں اخلاق کی تلقین کرو، آپس میں برائی ختم کرنے کی تلقین کرو، آپس میں اچھے اخلاق پھیلانے کی تلقین کرو۔ یہ سب قرآن مجید نے اخلاقی صورتحال کو، معاشرتی تبدل کو برقرار رکھنے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ہمارا آپ کا ملنا جلنا صرف دنیاوی پلیٹ فارم پر نہ ہو بلکہ اخروی پلیٹ فارم پر ہو۔ اب آئیے بات کرتے ہیں یہاں پر ایمان والوں کی، ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کی، قطع نظر اس کے کہ اب غیر کی بات کریں، مسلمان کسی نے بات کرتے ہیں تو ہمارے اخلاقی بگاڑ، ڈکلائن آف مورالٹی کس قدر جو ہے ہائی لیول پر ہے ہم جانتے اچھے سے۔ تو ہمیں فکر ابھی خاص طور پہ اپنی کرنی چاہیے، جب اپنی فکر کر لیں گے تو اس کے اثرات خود غیروں تک پہنچ جائیں گے۔ ہم نے بہت سنا ہے، واقعات سنے ہیں اور جانتے ہیں کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، چونکہ قرآن نے صاف منع کیا لا اکراہ فی الدین، اسلام قبول کرنے کرانے میں کسی طرح کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے، نہ کوئی آج تک کیا ہے نہ کوئی کر سکے گا، چونکہ اسلامی کیا ہے، وہ اسلامی کیا ہے جو زور زبردستی سے ہو۔ نبی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی ہے، 1,20,000 یا 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ جو تیار ہوئے ہیں، ایک بھی کوئی مثال دے دے کہ زور زبردستی سے کسی ایک صحابی نے اسلام قبول کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے مصداق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے پورا کا پورا اسلام پھیلا ہے۔ ہم کو اسلام پھیلانے کے لیے باضابطہ سفروں کا، باضابطہ گھومنے کا، باضابطہ تبلیغ کا، مشنری قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلو ہم عہد کرتے ہیں، چلیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم نبی کی سنتوں کو پکڑ کر چلیں گے، نبی کے اخلاق کو ہم پھیلائیں گے اور پھیلائیں گے تو اس کے ذریعے خود بخود اسلام پھیلے گا۔ مسلمانوں میں اسلام پھیلانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اخلاق پھیلانے کی ضرورت ہے، اخلاق پھیلانے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں اسلام اور ایمان بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو نبی کی سنت بتانے کی ضرورت ہے کہ نبی کی سنت یہ ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے، غیر قرآن کا طریقہ ہے، یہ رحمان کا طریقہ ہے، شیطان کا طریقہ ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے میرے بھائیوں، اور جب نبی کے طریقے پر چلنے لگیں گے تو اسلام تو خود بخود پھیلا ہے اور خود بخود پھیلتا رہے گا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو پھیلنے اور پھیلانے میں آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، ایکسٹرا چیز کی۔ اخلاق پیش کیجئے، اخلاق پیش کیجئے، کردار پیش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
معاشرتی نظام کے بارے میں عدل و انصاف کا ایسا پیمانہ قائم کیا ہے کہ دوسرے مذاہب میں یہ چیز مل ہی نہیں سکتی ہے۔ سنیے قرآن مجید کی وہ آیت، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ لیکن جب فیصلے اور عدل و انصاف کی بات آتی ہے ہمارا دماغ فوراً جو ہے کورٹ کی طرف جاتا ہے نا، کورٹ کی طرف جاتا ہے، چاہے وہ نچلی کورٹ ہو یا ہائی لیول کا کورٹ ہو، اس کی طرف دماغ جاتا ہے۔ نہیں، یہ جو ہمارے ملک میں یا دیگر ممالک میں جو کورٹ کا نظام قائم ہے وہ عدل و انصاف کا ایک طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ یہ جو عدل کا تعلق ہے، عدل دیکھتے ہوئے ترازو بنی رہتی ہے اور ترازو کے دونوں پلڑے ایک دم برابر ہوتے ہیں نا، یہ عدل ہے۔ یہ کورٹ کا چلو کام ہے، کس کا کام ہے؟ چلو تھوڑے دن مانتے ہیں کہ کورٹ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک باریک چیز کا حکم دیا، احسان۔ عدل بھی لائے اور اللہ احسان بھی لائے۔ عدل کا تعلق چلیے ہم کورٹ کچہری سے رکھ دیتے ہیں، لیکن احسان کا تعلق ہر فرد سے ہے، ہر فرد سے ہے۔ احسان کے لیے کورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پولیس اسٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچہری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کمی پورا کرنا۔ آپ کسی کی کمی کو کیا کیجیے؟ پورا کر دیجئے۔ کسی کمی اور کوتاہی کو معاف کر دیجئے، کسی کمی کوتاہی کو درگزر کر دیجئے، یہ ہے احسان۔ تو اب عدل تو نہیں کریں گے، احسان تو ہر فرد کر سکتا ہے، احسان تو ہر فرد کر سکتا ہے، ہر بندے بشر کر سکتا ہے، ہر بندے خدا کر سکتا ہے۔ تو عدل کے چکر میں نہ پڑ کر ہم احسان پر عمل تو ہر فرد کر سکتا ہے، اس لیے احسان کو ابھی اپنی زندگی میں لائے، احسان کو۔ اور یہ ہمارے مسلمان اور ایمان والے ہونے کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ ہم نہ دیکھیں کہ مدد کرتے وقت کون ہے سامنے، ہم یہ دیکھیں کہ وہ انسان ہے۔ ارے ہم تو اس سے بڑھ کر بات کرتے ہیں، نبی جی نے صرف انسان نہیں جانوروں تک پر احسان کیا ہے، جانوروں تک پر احسان کیا ہے، جانوروں تک کی سنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم اسی نبی کیا ہے؟ امتی ہے، اسی نبی کی امتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے بارے میں کیا فرمایا اس کو سنیے غور سے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین باللہ شہداء، کونوا قوامین باللہ شہداء علی انفسکم، کہ اے لوگو انصاف قائم کرو اللہ کے لیے۔ بالشہداء، گواہی کی جب بات آئے گواہی دینے کی تو اوی الوالدین او الاقربین او علی انفسکم، چاہے وہ گواہی ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، کس کے؟ ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ قرآن اتنا آگے بڑھ کر بتایا کہ اگر تمہارے نفس کے خلاف بھی گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو تم گواہی دینا۔ بتائیے کون سا مذہب ہوگا اتنا بڑا اعلیٰ، کون سا مذہب ہوگا اتنی تہذیب اور تمدن کے بالکل آخری حد تک کہ انسان کو کہیں بھی ذرہ برابر بھی انصاف کی ضرورت پڑے تو اسلام میں آ جاؤ۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اپنے نفس کے خلاف بھی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ شخص جھوٹ نہ بولے، یہ شخص اپنے خلاف گواہی دے دے کہ ہاں میں نے اسے کیا ہے یا میں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اوی الوالدین والاقربین، کہ کوئی بھی رشتہ دار ہو، قریبی رشتہ دار ہو۔ اب اگر جو ہم عدالت میں، حکومت میں، سوسائٹی میں، کمیونٹی میں یا پھر کہیں بھی عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ لوگوں غور سے سنو، اس کرسی پر جو تم بیٹھے ہوئے ہو، اگر دو لوگ تمہارے پاس آئے اور ایک سے کسی طرح سے، دونوں میں سے ایک سے اگر کسی طرح سے تمہاری نفرت ہو تو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی، چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو، کسی بھی کمیونٹی سے ہو، کسی بھی ریلیجن سے ہو، لا یجرمنکم شنآن قوم الا اللہ تعدلوا، کہ انصاف میں اس کی دشمنی ذرہ بھی آڑے نہ آئے۔ قرآن نے کتنی باریکی بیان کی، کتنی باریکی بیان کی ہے۔ کیا ہوتا ہے دشمنی کسی سے ہوتی ہے تو دشمنی کا اگر اتارنے کا موقع ملتا ہے تو سامنے والے کو مکمل ہم ننگا کر دیتے ہیں، مکمل ذلیل کر دیتے ہیں۔ قرآن نے اس پوائنٹ کو ذکر کیا ہے، اس پوائنٹ کو ذکر کیا ہے، اگر ایسا موقع آ جائے کسی قوم کی دشمنی
تمہیں عدل و انصاف سے نہ روک سکے۔ عدل بھی قائم کرو، انصاف بھی قائم کرو۔ دشمنی کا مسئلہ الگ ہے اور اس کرسی کا مسئلہ کیا ہے؟ الگ ہے۔ تم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، کورٹ کچہری سے تعلق رکھتے ہو یا کسی بڑے عہدے پر ہو، ان چیزوں کا خیال رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کا کیا ہے؟ فرمان ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ کہتا ہے کہ انصاف کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب اور پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ کبھی بھی زندگی میں ہمیں موقع ملے تو تقوی بھرپور ہونا چاہیے اور انصاف بھی بھرپور ہونا چاہیے۔ یہی ایمان ہے، یہی قرآن ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔